میں اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو 25 یا 27 دفعہ اس دعا کو پڑھے تو میں اکرام اس کے ہم فضائل سناتے ہیں۔ جو اس 25-27 دفعہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخشتے ہیں، اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر جس دن یہ دعا پڑھتا ہے اس دن جتنے مومن مرد عورتیں ہیں ان کے مقدر نیکیاں اس کے مالنامے میں لکھی جاتی ہیں۔ فرمائے کرام فرماتے ہیں کہ عمل اتنا آسان کر دیا، اجر اتنا بڑا کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہی چاہیے، مغفرت چاہیے۔ یہ خیر خواہی چاہوں، انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ، ماں سے جتنے بچوں کے اوپر خیر خواہ ہے، نبی اور آپ علیہ السلام اپنی امت کے اوپر اپنی ماؤں سے بھی زیادہ جیسا شفیق۔ یہ شفقت والا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، امت کے اوپر شفقت کھانے کی ضرورت ہے، امت تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا جائے اور امت کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک محنت کی تیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہاں پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کے سامنے، اور اس وقت ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، یہ ہے ہماری، یہ ہمارا مقصود۔ ایسی مجلس کو ہم تلاش کر رہے تھے تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہوتے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ایسی مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ گئے؟ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ یا اللہ ہم جو ہے فلاں جگہ پہ تیری یاد کی مجلس تھی وہاں سے آ گئے، لوگ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس مجلس میں شریک تھے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جو ہے وہ جنت کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جنت دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے میں اس سے زیادہ اس کی طلب میں لگ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہیں جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے زیادہ اس سے بچنے کی فکر میں لگ جاتے، محنت میں لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس سب کی مغفرت کر دی اور جس کی طلب میں تھے وہ کو عطا کر دیا، جس سے پناہ مانگ رہے تھے اسے پناہ دیا۔ معمولی بات نہیں ہے ہمارا اس مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار آنے کی توفیق دے اور ہم خود بھی ایسی مجلسوں میں آتے رہے ہیں، اوروں کو اس مجلسوں میں ایسی مجلسوں میں لاتے ہیں، لاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سکینہ ہم پہ نازل ہو رہی ہے۔ اور جب اس مجلس سے ہم اٹھیں گے تو خاص اعلان ہوگا ہم سب کے لیے۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ اے مجلس والا تم اس حال میں اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ جو ہے 1,00,000 روپیہ قرضہ ہو اور جس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ کیا کہے کہ 1,00,000 روپیہ معاف، اور اس 1,00,000 روپے کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ آپ کو انعام ہے، یہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ اور یہاں اعلان کیا ہوگا؟ جتنے گناہ آپ کے وہ بھی معاف، جتنے گناہ اتنی نیکیاں بھی آپ کو دے دیں گے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور ہمیں ان باتوں کا استحضار ہو نا، دھیان ہو کہ ہم ان مجلسوں کے کتنے فضائل ہیں۔ اب ہم اللہ کے گھر میں ہیں، مسجدیں کس کے گھر ہیں جی؟ اللہ کے گھر ہے۔ جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس وقت ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ہیں، اور مسجدیں جنت کے باغ میں، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جسے گھر مہمان آتا ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان کا اکرام کرتا ہے۔
اب اللہ کے گھر میں ہمیں اکرام تو کوئی نظر آتا نہیں، کھانے مل نہیں رہے اور پھر ہو نہیں رہا، اس کے بدلے میں انعام اتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں دنیا میں سنا نہیں سکتے۔ ہر دفعہ مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں مہمانی کریں گے، ہر دفعہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی، یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا یہاں جو جمع ہونا ہے وہ ایک مقصد کے لیے کہ کیسے ہم سارے مل جل کر ایک ایسی محنت اور کوشش کریں کہ جو آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے وہ محنت ہمارے ذمہ ہے، وہ محنت کر لیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور جس محنت کے ذریعے سے ہمارے گھروں والے بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہماری بستیوں والے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہمارے شہروں والے، ہمارے ملک والے، دنیا بھر کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت میں کامیابی لینے والے بن جائیں۔ یہ محنت ایسے کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پہلے اس محنت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے ذمہ لگا دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، کیسے ہم اس محنت کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں، ہم سارے کے سارے اس محنت کے سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس محنت کو ہم سیکھ لیں، اس محنت کو ہم کرنے والے بن جائیں، اس محنت کے لیے اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو ایسے ہم لگانے والے بنیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس محنت کے لیے اپنی ساری کی ساری صلاحیتوں کو لگایا۔ اس لیے ہمارا یہ مذاکرہ ہے، یہ کوئی ہماری کوئی تقریروں کی جگہ تو ہے نہیں، مذاکرہ ہمارے دوسروں کو یاد دہانی ہے کہ ہمارے ذمہ جو محنت تھی، آج دنیا کے اندر اتنا مشغول ہم ہو گئے، اس محنت کو بھول گئے، اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم آپ علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ علیہ السلام والا کام ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کی طرف توجہ کیا جا رہا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو محنت تھی، ان کی محنت کا عنوان دنیا کے نقشے نہیں اور دنیا کی چیزیں نہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا ہدف اور جو عنوان تھا وہ انسان تھا، کہ انسان ٹھیک ہو جائے۔ انسان کیا ہو جائے جی؟ ٹھیک ہو جائے، انسان دین پہ چلنے والے بچے، انسان ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی خیریں ہیں اور اچھائیاں ہیں وہ بھی انسانوں کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنا بگاڑ ہے اور برائیاں ہیں وہ بھی انسانوں کی وجہ سے ہیں، اچھائیاں بھی انسانوں کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے۔ اگر انسان سارے اچھے ہو جائیں تو دنیا سے پریشانیاں ختم ہوں گے نہ ہو جائیں، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے نہ ہو جائیں، فساد ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، سب کچھ دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں اور نیکیاں آ جائیں لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی وہ انسانوں کے اوپر تھی کہ کیسے انسان ٹھیک ہو کر نیکی والی زندگی پر آ جائے، نیکی والی زندگی پر آ جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت میں کامیابی لانے والے بن جائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت میں ایک سب سے پہلی اور ابتدائی بات کیا تھی کہ وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم آپ حضرات علماء کرام سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ غور سے سن لو کہ وہ دل ہے، غور سے سن لو کہ وہ دل ہے، غور سے سن لو کہ وہ دل ہے۔ جو بات انسان کے دل میں آتی ہے، سر سے پاؤں تک انسان اس کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے تو کسی کے گھر جا کر کیا کروں جی؟ چوری کر دوں۔ اس کے دل میں آ گیا، 2 بجے چلا کے اٹھا اور 2 بجے اٹھ کے کسی کے گھر جا کے وہ چوری کی فکر میں لگ گیا، سردی کی رات میں، یعنی اندھیری رات میں۔ اچھا، دوسرا آدمی رات 2 بجے اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ بھی،
اب وہ ادھر چلا گیا، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس سے پوچھو ایسے کیوں کیا؟ کہتے میرے دل میں آ گیا تھا کہ میں آج یہ کام کروں. اور تہجد پڑھنے والے سے پوچھو آپ کو کیا ہوا؟ کہا میرے دل میں تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. دل میں نیکی کا جذبہ آ گیا تو نیکی کے لیے کھڑا ہو گیا 2 بجے. اس کے دل میں برائی کا جذبہ آ گیا تو برائی کے لیے رات 2 بجے کھڑا ہو گیا. تو دل کے اندر جو بات آتی ہے وہ انسان کرتا ہے سر سے پاؤں تک. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی پہلی محنت کیا تھی کہ لوگوں کے دل ٹھیک ہو جائے. دل ٹھیک ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ کی پہلی محنت کہ دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا جتنا تاثر ہے، اللہ کے غیر کا جتنا خوف ہے، اللہ کے غیر سے جتنی امیدیں ہیں، اللہ کے غیر سے ہونے کا جتنا یقین ہے، ہمارے دل اس سے صاف ہو جائے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی صحت بیماری دینے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت. یہ پہلی بات ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، ہمارا دل ویسے ہو جائے، ویسا ہو جائے جیسے اللہ رب العزت ہمارے دل کو دیکھنا چاہیے. اسے پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ انسان کے مال کی بنیاد کے اوپر نہیں، اس کے پاس مال کتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کی شکلوں کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتے. اگر مال کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا تو قارون تو سب سے زیادہ مالدار تھا، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا. حکومت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا تو نمرود اور فرعون بڑے عزت والے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ جب قوت اور طاقت کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر قوم عاد اتنی قوت اور طاقت والے تھے، وہ عزت والے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمت و عرفت کی بنیاد پہ ہوتا تو قوم سمود بہت زیادہ سمت و عرفت والے تھے. اگر جو ہے وہ باغات کی بنیاد پہ ہوتا، زمینداری کی بنیاد پہ ہوتا تو قوم سبا کو اللہ نے بہت زیادہ زمیندارہ دیا ہوا تھا، بڑے بڑے باغات کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں، جس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرماتے ہیں کس بنیاد کے اوپر؟ اس کا دل کیسا ہے، دل کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. 2 ہی چیزیں دیکھیں. اور یہ دل اور جو اعمال انسان کو ہر ایک کو اللہ پاک نے غریب کو بھی اور امیر کو بھی، غریب کو بھی امیر کو بھی. تو دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ دل کے اندر سے جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مال سے ہوتا نظر آتا ہے تو ہم اس کی نفی کریں، مال سے کام نہیں بنتے. کیونکہ اگر مال سے کام بنتے تو پھر قارون کے پاس مال بہت تھا. اور جب قارون جو ہے دسا زمین کے اندر اللہ پاک کے حکم سے دسایا گیا تو اس وقت اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور باقی لوگ فخر کرتے تھے اس کے اوپر کہ کاش کہ ہم قارون کی طرح کیسا مال ہمارے پاس ہو. جب زمین کے اندر دسا تو وہی لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا ہوا ہم اس جیسے نہیں تھے، اچھا ہم جیسے نہیں تھے. تو مال کی بنیاد نہیں، مال تو نظر آتا ہے مال سے کام بنتے ہیں. کہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ جو مال کے یقین والے تھے اور مال کی خاطر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، دین پہ نہیں چلے، اللہ پاک نے مال کے ساتھ کیسے غرق کر دیا. اسی طرح حکومتوں کے ساتھ فرعون اور نمرود کو کیسے جو ختم کیا، کیسے جو ذلیل کیا مال اور دنیا حکومت کے ساتھ. کیوں کہ ان کے پاس حکومتیں تھیں، کمی کس چیز کی تھی؟ دین ان کے پاس نہیں تھا. اللہ کے حکم نہیں پورے کیے، نبی کے طریقوں پہ نہیں چلے. قوم سبا کی بات میں نے عرض کی، بڑے باغات والے تھے لیکن کیوں نہ کام ہوئے؟ ان کے پاس دین نہیں تھا، دین نہیں تھا. قوم سمود سنت و عرفت والے تھے، کیوں نہ کام ہوئے؟ سنت و عرفت تو تھی ان کے پاس دین نہیں تھا. قوم عاد قوت اور طاقت والے تھے لیکن ناکام کیوں ہوئے؟ ایسے وہ مرے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے، ایسے مرے ہوئے پڑے. اللہ کا عذاب آیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہی سمجھے گی کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو عزت ہے، حکومتیں ہوں گی تو عزت ہے، اور دنیا کے نقشے ہوں گے تو عزت اور کامیابی ہے. یہ آپ علیہ السلام کی امت بھی یہی سمجھے گی. اور جس طرح وہ لوگ ان نقشوں میں لگے
اور نقشوں میں ان دنیا کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے، اور تو اس بلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ناکام کیا، آخرت میں ناکام کیا۔ آپ علیہ السلام کی امت کو یہ سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان قوموں کے واقعات کو بیان کر ہمارے سبق کے لیے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے سبق کے لیے بات ہے۔ آج ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو کم، اور ان دنیا کے نقشوں کی خاطر ہی اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں تھوڑا سا، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت ساری برائیاں آج دنیا کے اندر جو معاشرے کے اندر ہیں، وہ برائیاں مال کے یقین کی وجہ سے، مطلب مال سے کام بنتا ہے، یہ بات ہے جس کے اندر۔ اب مال کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، مال کی خاطر ملاوٹ کرتا ہے، مال کی خاطر دھوکہ دیتا ہے، مال کی خاطر رشوت لیتا ہے، مال کی خاطر سود لیتا ہے انسان، مال کی خاطر اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور مال کی خاطر جھگڑے کرتا ہے، مال کی خاطر قتل کرتا ہے، مال کی خاطر جھوٹے مقدمے لڑتا ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، پیچھے کیا ہے؟ مال، یہ مال سے کام بنتے ہیں۔ اگر دل سے یقین نکل جائے کہ مال سے کام نہیں بنتے، کون کام بناتا ہے جی؟ اللہ جو کام بناتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے حضرات کا کہ یہ لوگ پھر جو یہ سارے کام کر رہے ہیں چھوڑ دیں گے کہ نہیں چھوڑ دیں گے؟ آسان نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ یہ بات ہے کہ یہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ مال سے کام نہیں بنتے، آج معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام نے نسخہ استعمال کیا۔ اب آپ علیہ السلام نے جب محنت شروع فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر، آپ کی محنت 23 سال کی محنت ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے محنت شروع فرمائی تو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں۔ آتے ہی آپ علیہ السلام نے ایک ایک برائی کو نہیں چھوڑا، بلکہ لوگوں سے کیا کہا؟ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، کہ دلوں کے اندر سے سارے غیر کے یقین نکالو اور اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بٹھا لو۔ جب یہ محنت ہوتی رہی 10 سال 12 سال مکہ مکرمہ کے اندر یہ محنت ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ جو نیکیوں کے حکم آتے گئے صحابہ پورے کرتے چلے گئے، اور جن برائیوں کے چھوڑنے کا حکم آتا چلا گیا برائیاں چھوڑتے چلے گئے۔ نماز کا حکم آیا، سب نمازی بن گئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ اب عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا تو وہ یہ تو نہیں کہنا پڑا عورتوں کو کہ یہ مشکل کام ہے، تو زبردستی نہیں کرنی پڑی، ساری عورتیں پردے میں چلی گئیں۔ آج شراب چھوڑنے کا حکم آیا تو سب نے شراب چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ سود چھوڑنے کا حکم آیا، سب نے سود کو چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے؟ دل تیار ہو گئے، دل کے اندر اللہ رب کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے آنے کا یقین اتنا آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر دلوں کے اندر یہ یقین بٹھایا کہ ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا چلا گیا وہ دل تیار تھے اور حکم پورے کرتے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہی نسخہ استعمال کیا، کون سا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں اور لوگ نیکیوں پہ آ جائیں، لوگ نمازی بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، اور پھر لوگ والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، لوگ حلال کمانے والے بن جائیں، لوگ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں، لوگ دوسروں کی بھلائیاں چاہنے والے بن جائیں، اب چاہیں کہ ساری نیکیوں پہ آج لوگ آ جائیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی کرنا پڑے گا جو آپ علیہ السلام نے کیا اور سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ کیا محنت ہے؟ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ دنیا کے نقشوں کے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی ہم اتنی نفی کرتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، دعوت دیتے چلے جائیں کہ ہمارے دل اللہ رب العزت کے غیر کے تعصر سے پاک اور صاف ہو جائے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا خالص یقین کہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کائنات میں وہ نہیں ہوتا جو بادشاہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو تاجر چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو زمیندار چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی دعوت کریں،
اب جتنی دعوت ہم اس بات کی دیں گے اتنا ہمارے دل کے اندر سے اللہ کے گھر کا یہ تاثر نکلے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں آتا چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے عوامر احکامات کو پورا کرنے کو جی چاہے گا۔ کیا کرتا ہے انسان جی کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ محنت انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یقین بٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین بٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احسانات جتاتے تھے، یاد کراتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا احسانات کیے، کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ایسی محنت کرتے تھے لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ مگر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، دعا بھی فرماتے تھے کہ یا اللہ دنیا بھر کے انسانوں کے قلوب کو، دلوں کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر۔ ساری دنیا کے انسان کدھر پھر جائیں جی؟ اللہ کی ذات عالی کی طرف پھر جائیں۔ یہ نبیوں کی محنت، یہ محنت آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں محنت کی عطا ہو۔ اس مالک کی تعریفیں بیان کرتے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے، اس کی صفات کے تذکرے کرتے۔ اللہ کے مالک پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کا ارادہ فرمایا، اس کائنات کے نظام کو وجود عطا فرمایا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، سورج چاند ستارے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے، اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ارادے سے بنا دیا، کسی کی مدد کے بغیر۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک امر کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، جس دن اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا اس دن؟ اسرافیل علیہ السلام سور کو اٹھیں گے، تو پھر یہ انسان اس آواز ایسی سریلی ہوگی، اس طرح کھلتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر کلیجے پھٹتے چلے جائیں گے، لوگ مرتے چلے جائیں گے، جاندار چیزیں، پھر ایسی اس میں سختی آتی چلی جائے گی کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور پھر سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور ستارے چھٹ جائیں گے۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام یوں ختم ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ جس کی ایک پھونک کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی، جس اللہ نے اس فرشتے کو بنایا، وہ اللہ کتنی قوت رکھی، اس اللہ کو پہچانا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو ایسے پہچاننا جیسے اس کا حق ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گلہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اور اس کی قدرتوں کے تذکرے، اس کے خالق ہونے کے تذکرے، اس کے مالک ہونے کے تذکرے، اس کے جواب و کریم اور رحیم ہونے کے تذکرے، اس کے رزاق ہونے کے تذکرے، کیسے مالک ہمیں خلاف نہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب کے لگ بھگ لوگ تقریباً ہونے والے ہیں، 8 ارب 800 کروڑ۔ تم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ایک گھر والے ہمارے کھانا پینا کھا لیں، کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں، کتنے گھنٹوں گھنٹوں روزانہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 8 ارب انسانوں کو روزانہ کھلا پلا رہے ہیں۔ 8 ارب انسان روزی دے رہے ہیں اللہ پاک، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، اپنے فرمانبرداروں کو بھی دے رہے ہیں اور نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو اسے مانتے بھی نہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ سب کو کھلا پلا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، پہاڑوں والوں کو بھی، ساراؤں والوں کو بھی۔ اچھا انسانوں کو تو اللہ پاک کھلا پلا رہے ہیں، اور جانوروں کو، جنگل کے ہاتھی کتنا کھاتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں اسی وقت۔ اور شیر تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے تازہ کھلاتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے ہیں جو مردار گوشت کھاتے ہیں، اللہ ان کو مردار کھلاتے ہیں۔ تازہ کھانے والوں کو تازہ کھلاتے ہیں، مردار کھانے والوں کو مردار کھلاتے ہیں، گھاس کھانے والوں کو گھاس کھلاتے ہیں، اور پتے کھانے والوں کو پتے کھلاتے ہیں۔ اور مچھلیاں کیا کھاتی ہیں جی؟ ان کی اپنی خوراک ہے، اللہ ان کو وہ کھلاتے ہیں۔ سب اس کا نظام ہے۔
جب وہ کھلا رہے ہوتے ہیں سب کو، تو چمٹیوں کو بھی اللہ پاک نہیں بولتے، ان کو بھی کھلا رہے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھلا رہے ہیں، سانپ اور بچھوں کو بھی پالتے ہیں۔ وہ رزاق ہے، روزی دینے والے، اور وہ تو ایسا روزی دینے والے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جہاں ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، وہاں اللہ پاک نے ہمیں 3 اندھیروں کے اندر پالا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے گود میں اللہ پاک پلاتے ہیں اسے، سردیوں میں گرم دودھ پلاتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈا پلاتے ہیں۔ کون پلاتے ہیں؟ اس کی تعریف ہے۔ اور پھر بندہ انسان اپنے اندر غور کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، کتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی۔ یہ ہماری آنکھیں جھپک رہی ہیں، ہم غور کبھی کریں، ہماری آنکھیں جھپکتی ہیں، کتنی بار گن کے دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں بار ہماری آنکھیں دن میں رات میں جھپکتی ہیں، اور بالکل ہمیں کوئی اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور صرف جھپک نہیں رہی، ساتھ آنکھ کے اندر جو پانی بنتا ہے اتنا اس ساتھ کا بنتا ہے کہ جس سے آنکھیں جھپکتی ہیں تو اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، ورنہ زیادہ پانی بڑھنا شروع ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا، پانی زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ہم بار بار آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، زیادہ بھی نہیں بنتا، اور کم بڑھنا شروع ہو جائے تو قطرے ڈالنے پڑتے ہیں آنکھ کے اندر، کہ پانی کم بن رہا ہے تو آنکھیں خشک ہو جائیں گی، خارش اتنی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فوراً قطرے ڈالو مصنوعی پانی، ایسا برابر پانی جیسے گاڑی کے شیشہ صاف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں صاف ہو رہی۔ اور جب آدمی کو فالج ہوتا ہے، کہ آپ نے مریض دیکھے ہو تو فالج کے مریض ہوتے ہیں، کچھ آنکھ کا فالج ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آنکھ کھلی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی، اوپر کی پتلی۔ اب اس کا کیا ہے، جب آنکھ جھپکتی نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں یہ خشک ہو کے تو یہ اس کے اندر جو زخم ہو جاتے ہیں، پھر علاج کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کو بچانا ہے، اوپر اور نیچے کی دونوں کی پتلیوں کو ٹانکے لگا دیں، آنکھ اندر ٹھیک ہے لیکن بند کر دیتے ہیں، بھائی اس کی آنکھ جو ہے وہ خطرے میں، خشک ہو جائے۔ اور ایک دوسری بیماری آنکھ کا فالج پڑتا ہے کہ جس سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، کھلتی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کھولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے خود آنکھ اٹھانی پڑتی ہے، اور دونوں آنکھوں کا ایسا فالج ہو جائے تو کیا ہو جائے، 2 ہاتھ چاہیے آنکھیں کھولنے کے لیے، اور کھانے کے لیے 2 ہاتھ اور چاہیے، کتنا انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے جھپکنے کا وہ شکر ادا کرنا شروع کریں تو ادا اس مالک کے ہمارے اوپر کتنے احسانات۔ ایک اور آپ کو چھوٹی سی مثال دی، ہمارے جسم کے اندر یہ درد کی حصہ ہے، درد ہوتا ہے، ہمیں کوئی کانٹا چبھتا ہے درد ہوتا ہے، سوئی چبھتی ہے، کوئی اور پتھر لگتا ہے ہمیں درد ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ درد کا ہونا اللہ پاک کی کیا ہے جی؟ نعمت ہے۔ جس آدمی کچھ ایسی پیدائشی بیماریاں ہیں کہ انسان کے جسم میں درد کیس ہوتی ہی نہیں، اب اس انسان کے پاؤں میں زخم ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا، پرواہ نہیں کرتا، زخم ہوتے ہوتے ایسی نوبت آتی ہے کہتے ہیں اس کو پاؤں کاٹ دو۔ اچھا ایک اور آپ نے عملی دیکھا ہوگا، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جب بالکل کنٹرول نہیں ہوتی نا، آخر میں جا کے تو جس پاؤں کے اندر درد کی حص کم ہو جاتی ہے، اور درد کی حص کم ہوتی ہے تو کرتے کرتے زخم ہوتے ہیں، پھر دوائیاں دیتے ہیں، علاج ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا ڈاکٹر کہتے ہیں جی پاؤں کو، شوگر کا مریض تھا پاؤں کاٹ دیا، ہوتا کہ آخر میں درد کی حص ختم ہو جاتی ہے۔ درد اس اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ ایک ایک چیز اس مالک نے ہمیں کیا کھانے کو کیا نعمتیں ہیں، اور پوری کائنات جتنی کی جتنی ہے وہ تو اللہ کی نعمتیں ہی ہمارے لیے، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، ستارے ہماری خدمت کر رہے ہیں، سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، زمین ہماری کیسی خدمت کر رہی ہے، لگی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو دیکھو کیسے بچھایا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، کتنی بڑی مخلوق کو، اور کیسے ہمارے قابو میں دیا۔ اس زمین کے اوپر ہمارے گھر ہم بناتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، اس زمین کے اوپر ہم اپنے گاڑیاں چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس زمین کے اوپر ہماری ریل گاڑیاں چلتی ہیں،
اسی زمین کے اوپر ہوائی جہاز دوڑتے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں. اسی زمین کے اوپر ہمارے فیکٹریاں کارخانے لگے ہوئے ہیں. وہ بھی ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ ہماری کیسی خدمت کے لیے بچاتے ہیں. اور اس زمین کو ہم دیتے کیا ہے؟ بات غور تو کریں. ساری دنیا جہان کی جو گندگی ہے ہم زمین کو لوٹاتے ہیں. انسانوں کی ساری گندگی کہاں جاتی ہے جی؟ زمین کو. جانوروں کی گندگی زمین کو. فیکٹری کارخانوں کی گندگی زمین کو. اور جو کچھ آپ بہت سوچ لیں. اور زمین ہماری ساری گندگیوں کو جذب کر کے ہمیں کیا دیتی ہے؟ پھل اور پھول. یہ کس نے خدمت میں لگایا ہے؟ اللہ. کتنے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کتنا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو میرے بھائی دوستوں، اس مالک کو انبیاء علیہ السلام کی پہلی محنت، اور محنت کی سب سے پہلی بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. اس رب کو پہچانو، اس کی قدرتوں کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو، اس کے خزانوں کو پہچانو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو. اتنا یاد کراتے تھے انبیاء علیہ السلام کہ لوگوں کو تیار فرماتے تھے کہ لوگ اس مالک کی ہر بات ماننے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار. اور دل کی چاہت سے تیار ہو جائے، خوشی خوشی تیار ہو جائے کہ دل چاہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرو، وہ ہم کرنے والے بن جائیں، اور جسے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں اس سے ہم رکنے والے. اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ میں کہتے کرو وہ ہم کریں، اور جو کہتے نہ کرو وہ ہم نہ کریں. تو پورے دین پہ چلنے کے لیے انسان تیار ہو جائیں گے جب دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا یقین ہو. یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی، اور یہی محنت آپ علیہ السلام نے بھی فرمائی. اور آج بھی اگر ہم چاہیں کہ پورے دین پہ لوگ چلنے والے بنے اور ہم بھی چلنے والے بنے تو کیا کرنا پڑے گا جی؟ یہ دعوت دینی پڑے گی. اس مالک کے گن گانے پڑیں گے، اس مالک کی تعریفیں بیان کرنی پڑیں گی. جہاں بیٹھیں گے ہم اس مالک کے گن گائیں گے. ہم بچیوں میں بیٹھیں گے اللہ کی عظمت کو بولیں گے. دوستوں میں بیٹھیں گے مجلسوں میں اللہ کی عظمت کو بولیں گے، اس کی تعریفیں بیان کریں گے. ہم رشتہ داروں میں بیٹھیں گے تو یہ اس مالک کو یاد کریں گے. اور اب ہم سے اتنا خوش ہو جائے میرے بندے مجھے دیکھے بغیر میری تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ پیار آ جائے. ان نبیوں کی محنت ہے. اور یہ جو بول ہیں کہ جن بولوں کے ذریعے سے لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، یہ کائنات کے سب سے اونچے بول ہیں. کائنات کے سب سے اونچے بول ہیں. اب اس سے بڑھیا کس کے بول ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ ایسے بڑھیا بول اور کسی کے بول نہیں. اب دنیا میں بہت لوگ بول رہے ہیں، لیکن سب سے بڑھیا بول کس کے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف. ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو وہاں پر ہمارے حضرات کچھ تشریف لائے ہوئے تھے. تو چند ہم لوگ ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذرا غور کیجیے گا اس بات کی. تو انہوں نے چند ساتھی ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مدینہ منورہ کی بستی سب سے اچھی بستی ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے ہم سے. ہم جو چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں سے ایک ساتھی بولے اور کہنے لگے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس بستی کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے پسند فرمایا سب سے اچھی بستی ہے. صحیح بات ہے. پھر فرمانے لگے کہ اسی بات کو اگر کوئی یوں کہے، ذرا غور کیجیے گا اس بات کی، کہ ہے مدینہ منورہ جیسی بستی کو لا کر دکھائے، تو پہلے جملے میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ مدینہ منورہ کی بستی سب سے اچھی ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے جی؟ ہے مدینہ منورہ جیسی بستی کو لا کر دکھائے. ہم سارے خاموش رہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. فرمانے لگے کہ پہلا جملہ سادہ ہے کہ مدینہ منورہ کی بستی سب سے اچھی بستی ہے. جملہ کیا ہے جی؟ سادہ ہے. اور دوسرا جملہ کہ ہے مدینہ منورہ جیسی بستی کو لا کر دکھائے، چیلنج ہے کہ ایسی بستی کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے اچھی بات ہے، یہ نہیں فرما رہے، یہ سادی بات ہے۔ مانا کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، ہے اس جیسے کسی کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتی کسی کی بات۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دی۔ کوئی آدمی اپنی محنت اور ریاضتیں کر کے ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے چنے ہوئے بہترین اندراز کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، اللہ کے حضور کو پیدا کرنا۔ تو آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی۔ یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، بہت قدردانی کی ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ شکر کرنے کی بات ہے کہ یا اللہ، آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا کام عطا فرما دیں، اور ہماری یہ زبان اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تو زبان کا عمل ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، باتیں کرنا، باقی ہماری صلاحیتیں اسی لیے ہیں، ہماری جان اس لیے لگ جائے، ہمارا مال اس لیے لگ جائے، ہمارا وقت اس لیے لگ جائے، ہماری صلاحیتیں اس لیے لگ جائیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنے والا ہے۔ یہ محنت اللہ نے عطا فرمائی، اس محنت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اسی کا مذاکرہ ہے۔ تو پہلی محنت کیا، علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور سب سے پہلے نیت کس کی کرنی ہے؟ اپنی۔ اگر ساری دنیا والے ٹھیک ہو گئے، میں ٹھیک نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تو میں نے خود ہونا ہے نا، اکیلے ہی پیش ہونا ہے۔ آخرت کا سفر سب کا اکیلا ہے کہ نہیں؟ انسان کا دنیا میں رشتے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دفتروں میں، بازاروں میں رہ رہا ہے، جس دن آنکھیں بند ہوتی ہیں اس دن کیا ہو جاتا ہے؟ انسان اکیلا ہوتا ہے، اور آگے کا سارا سفر اکیلے ہے۔ گھر والے نام بدل دیتے ہیں، ہاں روح نکلتی ہے، کوئی گھر والے نہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ صاحب کو غسل دے دو، کیا کہتے ہیں جی؟ میت کو غسل۔ بچے نہیں کہتے ابا جی کو غسل دے دو، کیا کہتے ہیں جی؟ میت کو غسل دے دو۔ دوست نہیں کہتے عبداللہ صاحب کو غسل دے دو، کیا کہتے ہیں جی؟ میت کو غسل دے دو۔ نام ہی ختم ہو جاتا ہے دنیا سے، روح نکلی تو نام بھی چلا گیا۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں، میں بھی انہیں چیزوں میں لگا ہوں، ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، جن دنیا کے نقشوں میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے ہم کمائی کیا، دنیا کی کیا کمائی لے کر جاتے ہیں ساتھ؟ کفن کی 2 چادریں دنیا سے ہم کیا لے کے جاتے ہیں ساتھ جی؟ جو تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر والے اتار لیتے ہیں، ٹوپی گھر والے اتار لیتے ہیں، اینک گھر والے اتار لیتے ہیں، گھڑی گھر والے اتار لیتے ہیں، جوتے گھر والے اتار لیتے ہیں، سب کچھ اتار، کچھ نہیں ساتھ جانے دیتے، انہیں لا دلا کے دنیا کی مٹی بھی کہتے ہیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کیا ساتھ جاتے ہیں؟ 2 چادریں۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، اکثر یہ 2 چادریں جو انسان ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کے اپنے پیسوں کی نہیں ہوتی، اکثر دوسروں کے پیسوں کی، محلے والوں کے، رشتے داروں کے پیسوں۔ وہ دنیا سے انسان نے جتنا بھی کمایا یہاں چھوڑ کے جا کے نہیں گیا۔ آگے دھوکے کا گھر ہے، اور اس کو دھوکے کا گھر کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، دھوکے کا سامان، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ سمجھا ہے، آپ علیہ السلام نے سمجھا ہے کہ دھوکے کے گھر میں کیسے بچنا۔ ایسے ایک مثال دیتے ہیں، ایک بچہ جو ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، والد صاحب خوش ہو جاتے ہیں کسی بات پہ، والد صاحب خوش ہوتے ہیں بچے نے اچھے نمبر لے لیے، اچھے ایسے جیسے پاس ہو گیا، تو والد صاحب کہتے ہیں اب بچے کو کیا کرنا ہے جی، بڑا بھی ہو گیا ہے، اس کو ہمیں مثال گھڑی لے کر دیتے ہیں۔ تو والد صاحب اپنا ایک ایسے دوست جن کو گھڑیوں کی پہچان ہے، ان کو ساتھ لے کے بازار جاتے ہیں، جیسے یہاں کہیں کہ صدر چلے گئے، راجہ صاحب چلے گئے، اب دوست کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایک دکان پہ جاتے ہیں جو اچھی بڑی دکان ہے کہ بیٹے کے لیے گھڑی لینی ہے اچھی سے، ایک گھڑی پسند کرتے ہیں۔ جب گھڑی پسند کرتے ہیں تو دوست سے پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ لے لو بیٹے کے لیے گھڑی، تو دوست
آہستہ سے کان میں کہتا ہے نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ لگتی تو اتنی اچھی ہے، خوبصورت لگتی ہے. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینی؟ کہا مجھے پتہ ہے 2 نمبر ہے. کیا ہے جی؟ 2 نمبر ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہے 2 نمبر ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری فیکٹری میں بنی ہے. کہاں بنی ہے جی؟ میری فیکٹری میں بنی ہے، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے جی؟ 2 نمبر ہے، اس لیے نہیں لیں گے. جس اللہ نے دنیا کو بنایا وہی کیا کہہ رہا ہے؟ دھوکے کی چیز ہے. جس نے بنایا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دھوکے کی چیز ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات. ہم اس میں لگے ہوئے، ماحول بنا ہوا ہے ایسے دن رات اس دنیا کا. اور دنیا ویسے ہی ادنا چیز کو کہتے ہیں، بہت کم درجے کی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا. تو اتنے کم درجے کی چیز میں لگ کر ہو کیا گیا؟ اتنے بڑے کائنات کے مالک اور خالق کو ہم کیا ہو گیا جی؟ بھول گئے. بس یہ مسئلہ ہے. انبیاء علیہ السلام یہ سمجھاتے تھے اس دھوکے کے گھر کی وجہ سے کہیں اپنے رب کو بھول نہ جائیں. اس کائنات کے مالک اور خالق کو کہیں اس دھوکے کے والی چیز کی وجہ سے ناراض نہیں کرتے. اس مال کی وجہ سے، اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، اس چھوٹے سے گھر کی خاطر، اس چھوٹی سی دکان کی خاطر کہیں اپنے مالک اور خالق کو ناراض نہ کرتے. آج یہی تو ہو رہا ہے. یہ سمجھاتے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو سمجھاتے. آج ہماری مجلسوں میں یہ بات ہے، دنیا کو تو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں. جتنا بھی کمال ہے جب انسان کی، اور سچی بات ہے زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ 1 سیکنڈ کی بات ہے. سانس اندر ہوتی ہے باہر نہیں آتی تو انسان دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے، اور سانس باہر آتی ہے اور اندر نہیں آتی تو دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے. بس یہی تو ہے. اس میں لگ کر انسان جو آج اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے. اس کی محنت ہے میرے بھائی، یہ محنت کی چیز ہے. اور یہ محنت اپنے ماحولوں میں آج ہماری یہ بات ہے نہیں. کیا چاہتے ہیں؟ بار بار اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے دنیا کے ماحول جس میں دھوکے میں ہم پڑ کر اپنے رب کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور جو جنت دوزخ کو بھول گئے، ایسے ماحولوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں بار بار نکلیں. 4 مہینے کے لیے کبھی نکلیں، کبھی چلے کے لیے نکلیں، کبھی روزے کے لیے نکلیں، کبھی گشت کریں، کبھی 7 مہینے کے لیے نکلیں، اور ایسے ماحولوں میں جائیں اور کیا کریں جی؟ اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں. ہاں، اس دھوکے کے اندر رہ کر اس دھوکے کے ساتھ ہی کہیں موت نہ آ جائے. اور موت کا پتہ تھوڑا ہی کب آ جائے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کتنے لوگ ہیں تو آج صبح جو ہے وہ انہوں نے سورج طلوع ہونا دیکھا، غروب ہونا نہیں دیکھا. کتنے جو آج غروب ہونا دیکھیں گے اور راتوں رات فوت ہو جائیں گے، طلوع ہونا نہیں دیکھیں گے. ہماری طرح کے لوگ ہیں. ہمارے میسج آ رہے ہیں اس کی لا الہ الا اللہ کی میرے بھائی پہلی محنت ہے. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اس کا تذکرہ کریں گے، دعوت دیں گے، اور پھر اپنے مقام پر بھی کیا کریں گے جی؟ دعوت دیں گے. لا الہ الا اللہ کی پہلی محنت. اچھا دوسری محنت کیا ہے؟ اعمال کی محنت. آپ حضرات کو یاد کریں کہ 2 باتیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مالوں کو نہیں دیکھتے اور شکلوں کو نہیں دیکھتے. کیا دیکھتے ہیں جی؟ دل کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو. تو دل کی محنت تو یہ ہے کہ دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت اور اس کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے. یہ تو دل کا یقین ٹھیک کرنے کی بات ہے. اور پھر اعمال ٹھیک کرنے کی بات ہے. اور اعمال ٹھیک کون سے ہیں؟ محمد رسول اللہ. جو آپ علیہ السلام والے اعمال ہیں وہ تو ہیں صحیح، اور جو آپ علیہ السلام کے اعمال کے علاوہ اعمال ہیں ان کے خلاف ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ غلط. صحیح تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. ایک آدمی کے پاس بہت سارے 5000 روپے کے نوٹ ہوں سارے جعلی، سارے کون سے ہوں جی؟ جعلی نوٹ. اور بندہ خوش ہوتا رہے کہ محنت اتنے پیسے اکٹھے کر لے، کاروبار لیا میں نے. ہیں جعلی اسے کام آئیں گے جی کہ پکڑ کا ذریعہ بنے گے. تو پکڑ کا ذریعہ بنے گے کہ جعلی نوٹ کہاں سے اکٹھے کیے. میں جو اعمال آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں وہ تو ہیں صحیح، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول.
باقی تو سارے کے سارے کھوٹے ہیں، کھوٹے سکے جتنے مرضی جمع کرنے کی قیمت اس کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لے گئے اور وہاں پر راستے میں ایک راہب پڑتا تھا جو اپنے طریقے سے ریاستیں کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور اتنی ریاستیں کرتا تھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرے، اسے پتہ چلا آج مسلمانوں کے مشہور خلیفہ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے اس جو محبت تھا جہاں وہ اپنی راستیں وہاں سے نکلا پائے، عمر رضی اللہ عنہ جب اسے دیکھا تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین یہ مشرک ہے، اتنی ریاستیں کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ آدمی ریاستیں بہت کر رہا ہے، کر بہت رہا ہے، لیکن جو کچھ کر رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت کوئی نہیں۔ کر تو بہت رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قیمت۔ اور پھر قرآن پاک آیات پڑھی جن کا مفہوم ہے کہ لوگ تھکا دینے والی محنت کر کے آئیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہم دیکھیں، ہم سارے محنت میں تو لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی عقل سوچ سے لگا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کیا جس محنت میں ہم لگے ہوئے ہیں اس محنت کی اللہ تعالیٰ کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں؟ اگر قیمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو استغفار کریں، اپنے راستہ بدلنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک بندہ خود سوچے کہ آج میری زندگی جو گزری، جو میں 24 گھنٹے میں صبح سے رات تک، رات سے صبح تک ہم کر رہے ہیں، اس میں حضور ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے کتنے ہیں؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کے بعد میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ماحول میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں گے؟ محبوب ہوں۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ اے نبی جی اپنی امت کو بتا دے گا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام امت کو بتایا کہ کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ دوسرا راستہ بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتایا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے۔ ہر انسان آپ علیہ السلام کے طریقے پر چل سکتا ہے، اتنا آسان بنایا۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم دیکھیں، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے کیا عمل کرنا چاہیے؟ علماء کرام سے ہم پوچھیں، پھر ہم استنجا کرتے ہیں، سنت طریقے پہ کر لیں، پھر ہم وضو کرتے ہیں، سنت طریقے پہ کر لیں، پھر ہم تہجد پڑھتے ہیں، وہ جیسے بتایا کہ ویسے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، پھر فجر کی نماز کے لیے چلتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر مشورے میں بیٹھتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، گھر آتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ اب یہ اعمال ہیں نا، اب یہ سارے اعمال سنت طریقے پہ ہوتے چلے جائیں، پھر ہم دفتر اور مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، اپنے جتنے گھنٹے کی ہماری مزدوری ہے وہ کیسے کر لیں؟ جیسے آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور دکانداری ہم جتنی کر رہے ہیں 6-8 گھنٹے اپنی مرضی سے نہ کریں، بازار کے ماحول کے مطابق نہ کریں کہ لوگ یوں کر رہے ہیں، یہاں کے تاجر یوں کر رہے ہیں، ہم اپنی تجارت کیسے کریں جیسے شریعت کے احکامات ہیں۔ دفتر والے کیا کریں؟ دفتر میں اپنا وقت ایسے گزارے 6-8 گھنٹے جیسے شریعت کے احکامات ہیں۔ دین بنے گا نہیں بنے گا؟ دفتر جانا ہمارا دین، دکانداری کرنا ہمارا دین، زمیندارہ کرنا ہمارا دین، ریڑھی لگانا ہمارا دین، مزدوری کرنا ہمارا دین، سارا دین ہے۔ پھر گھر واپس آئیں گے، پھر بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا جو وقت ہے، کھانا پینا ہم سنت طریقے پہ کھائیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ جو گھر کا رہن سہن ہے وہ سنت طریقے پہ کریں گے، پھر عصر سے شب مسجد کو دیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کو دعوت دیں گے، رات کو گھر آ کے تعلیم کریں گے۔
آپ علیہ السلام کی تعلیمات بچوں کو سکھائیں گے. پھر جو ہم اپنے رات کو پھر جلدی سو جائیں گے, جلدی اٹھ جائیں گے. ابھی 24 گھنٹے کا ہمارا وقت ہے نا, کہیں خوشی پہ جائیں گے سنت طریقے کے مطابق جائیں گے, کہیں غمی پہ جائیں گے سنت طریقے پہ جائیں گے. اب جو کچھ 24 گھنٹے میں ہم کر تو رہے ہیں, لیکن کرنا کیسے ہے؟ رواج کے مطابق نہیں کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور مزاج کے مطابق نہیں کرنا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے. کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ آپ علیہ السلام کے طریقے پہ یہ 24 گھنٹے ہم گزار لیں تو کیا خیال ہے؟ دین نہیں بنے گا جی؟ آسان بات ہے کہ نہیں؟ اب ہر موقع کا عمل اپنی مرضی سے نہیں کریں گے, رواج کے مطابق نہیں کریں گے, مزاج کے مطابق نہیں کریں گے, بلکہ محمد رسول اللہ آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں گے. 24 گھنٹے کی زندگی ہماری تھی, 24 گھنٹے کی زندگی. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے, محبوب اللہ تعالیٰ کے بن گئے, تو اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نبیوں کی محنت کیا تھی, انبیاء علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی محنت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو محبوب بنانا. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا محبوب بنانا کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا. یہ محنت کا ایک رخ تھا. اور دوسرا کیا ہوتا تھا پھر؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے بناتے تھے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے تھے, اور پھر لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ لوگوں اس اللہ کی بات مانو, اطاعت کرو. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو پھر لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتے. تو لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کرانے کا نام نبیوں کا کام, انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ہمیں دے دیا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. وہ کام اللہ نے ہمیں دے دیا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں, اور لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کے محبوب. اس محنت کو کرنا ہے میرے بھائی. آج تک اس محنت کو ہم نے کیا نہیں, اس سے کمی ہو گئی, یا کیا تو تھوڑا کیا, جیسے کرنا نہیں کیا. اس کے اوپر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سمجھے معافی مانگے. یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دے, آپ نے ہمیں تو اتنا اونچا کام دیا تھا آپ علیہ السلام والا, اس کام کو ہم نے کیا نہیں. یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما, معاف فرما. آپ علیہ السلام کی سنت زندگی کو سیکھنا, اور سنت زندگی کو بچوں کو سکھانا, سنت زندگی کو گھروں میں ماحول بنانا, گھروں میں ماحول بنانا. پہلے بھی شاید کبھی آپ رات کی خدمت میں آج کی بات کہ گھروں میں سنت کا ماحول بنانا. آج ہمارا بچہ, آپ دیکھیں بچہ جو اکثر جوتا پہنتے ہوئے بائیں پاؤں سے جوتا پہنتے ہیں, اور کھانے کی طرف بھی بائیں ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سے کرواتا ہے. ہم کیا کریں؟ جب بچہ بایاں پاؤں جوتے میں ڈالنے لگے تو ماں کیا کہے, باپ کیا کہے, باجی کیا کہیں کہ بیٹے دائیں پاؤں سے جوتا پہنو, یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام کا کیا ہے جی طریقہ ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اب بچے کو ہم نے ایک سنت بھی سکھائی ماں نے, اور ساتھ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کا بھی تعارف کرا دیا, اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف کرا دیا, اور جنت کا بھی تعارف کرا دیا. کتنا بڑا کام ہو گیا. سنت بھی سکھا دی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کرا دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرا دیا, جنت کا. بچے تو پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کون ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا, جس نے ہمیں آنکھیں دی, جس نے ہمیں کان دیے, جو ہمیں چیزیں دیتا ہے, جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے. آپ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے اچھے کھانے ہوتے ہیں, اس سے اچھے اچھے باغات ہوتے ہیں, ایسے ایسے مکانات ہوتے ہیں. اب یہ گھر کے اندر تصویریں باتوں کی, جنت کے, اللہ تعالیٰ کے, آپ علیہ السلام کے سنتوں کے طریقے. اب گھر کے اندر کہتے ہیں نا, گھر کے اندر داخل ہونے کی جو سنتیں ہیں, اب پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو 4 اعمال کر لیں, اس گھر میں تنگی فاقہ کبھی نہیں آئے گا. 4 اعمال کتنے آسان ہیں, ہم سارے کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا, پھر سلام کر لینا, پھر ایک 10 درود شریف پڑھ لینا, اور ایک 10 سورہ اخلاص پڑھ لینا.
یہ 4 کام ہم سارے کر سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا، سلام کرنا، درود پڑھنا اور سورت اخلاص پڑھنا. جو یہ 4 عمل گھر داخل ہوتے ہیں، کر لے، گھر میں تنگی فاقہ نہیں آئے گا کبھی. اچھا، اس کی ایک اور فضیلت کہ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، شیطان چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے نہ اس گھر میں ہمارے رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ اس گھر میں ہمارے کھانے کی کوئی چیز ہے، گھر خالی کر کے چلے جاتے ہیں. آج گھروں میں جھگڑے کس بات کے ہیں؟ انہیں باتوں کے شیطان آگے جھگڑے کراتا ہے. اگر یہ ہو جائے ایک سنت کا عمل، کھانا بسم اللہ سے شروع کریں اور گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں. سنتیں جو ہیں وہ تو دنیا کے نفع کے لیے بھی ہیں. دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ سے دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام نے تعلیمات دی. اور پھر ایک اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دعا پڑھ لی تو کیا ہم نے دعا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. اب اللہ کو بھروسہ کر کے اللہ کا نام لے کے صرف گھر سے نکلا، اب اس دھیان سے دعا پڑھ لی تو کیا ہوا؟ اس بندے کے لیے 4 اعلان ہوئے. ذرا غور کیجیے. پہلا اعلان کیا ہے؟ تجھے ہدایت دی گئی. ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں اس کا مفہوم کہ جن کاموں کے لیے تو جا رہا ہے تیری ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی. جس کاموں تو اللہ کے بھروسہ کر کے تو جا رہا ہے اللہ کے نام لے کر، تو اب جن کاموں کے لیے تو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری کیا ہو گئی جی؟ رہنمائی کی گئی. اچھا، دوسری جو فضیلت تیری کفایت کی گئی. اب اللہ تعالیٰ تیرے ان کاموں کے لیے کافی ہو گیا، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا. گھر میں صرف داخل ہونے اور نکلنے کے اوپر ہمارے کتنے کام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ لے، گھر سے نکلتے ہوئے، تو گھر کے باہر کے جتنے شرور ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور وہ گھر واپس لوٹ کر گھر میں 2 رکعت پڑھ لے تو گھر کے اندر کے جتنے شرور ہیں ان سے اللہ پاک محفوظ کر دیتا ہے. مسئلے سارے حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس بات کے اوپر آپ علیہ السلام کے برائے بتائے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ سنت زندگی ہے، اس کو گھروں میں لانا، اپنی زندگی میں لانا. اور اگر ہمارے دفاتر ہیں وہاں ہم سنت کے مطابق، شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے اور اپنی ملازمت کریں گے، اپنی تجارت کریں گے، اپنا زمیندارہ کریں گے، اپنی مزدوری کریں گے، اپنی ریڑھی کا کام کریں گے، تو ہمارا سارے کے سارا دین بنے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہمارا وقت ہوگا. اس سنت والی زندگی علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی میں ملانا، گھروں میں ملانا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو آپ علیہ السلام کے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان میں سب سے بڑا حکم کس چیز کا؟ یہ 5 وقت کی نماز ہے. سب سے اس نماز کے اندر ایک کلمے کی والی کیا ہو جاتی ہے؟ بندے کی یعنی تربیت ہو جاتی ہے. نماز میں بندہ کیا کرتا ہے؟ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان کیا کرتا ہے جی؟ استعمال کرتا ہے. نماز میں آنکھیں اللہ کی مرضی سے، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں پاؤں کا استعمال کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں نماز میں جی، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اب اگر کسی نے نماز صحیح پڑھ لی، اچھی محنت کر لی نماز کے اوپر، تو اگر نماز میں آنکھیں صحیح استعمال کر لیں کہ قیام کے دوران سجدے والی جگہ پہ، رکوع میں پاؤں کے اوپر، اتحیات میں بیٹھے ہوئے گود کے اندر، سجدے میں ناک کے اوپر، ابھی نگاہ کی کیا کر لی جی؟ حفاظت کر لی. نماز میں نگاہ صحیح استعمال کر لی تو پھر یہ مسلمان نمازی آدمی جب دفتر جائے گا تو وہاں بھی کیا کرے گا؟ اس کی نگاہ صحیح استعمال ہوگی، قابو میں ہوگی. یہ بازار میں جائے گا تو اس کی نگاہ کیا ہوگی؟ قابو میں ہوگی. اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نگاہ قابو میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بازار میں بھی نگاہ آزاد ہوگی، جدھر چاہیں گے دیکھیں گے. اور جب نگاہ جدھر آزاد ہو گئی
تو عبادت کی لذت علماء کرام سے سنا کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی لذت لے لیتا ہے۔ نمازوں میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، ذکر میں جی نہیں لگتا، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے۔ یہ ساری چیزیں زندگی جڑی ہوئی ہے بھائی، جڑی ہوئی۔ نماز میں صحیح ہاتھ استعمال کر لے، قیام میں کہاں رکھنے ہیں، رکوع میں کہاں رکھنے ہیں، سجدے میں کہاں رکھنے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے کہاں رکھنے ہیں، ہاتھ صحیح استعمال کر لیے انشاءاللہ دفتر اور دکان پہ بیٹھ کر بھی ہاتھ صحیح استعمال ہوں گے۔ نماز کو صحیح بنانا یہ محنت ہے۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی نا اس کی زندگی ساری کیا ہو جائے گی جی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی علاقے کا اگر امیر بناتے تو اس کی نماز کو دیکھتے اس کی نماز کتنی اچھی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو صحیح استعمال کر لیتا ہے جسم کو، وہ انشاءاللہ جہاں بھی اس کو ڈالیں گے وہ صحیح استعمال ہوگا۔ اسے نماز کی محنت بنیادی محنت، نماز کی محنت بنیادی، اپنی محنت نمازوں کو بنانا، اور نمازوں کو بنانے میں الفاظ بھی ٹھیک ہوں، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، اور پھر جو ہے وہ نماز کا ترجمہ بھی میں آتا ہو، نماز میں اللہ کا دھیان بھی ہو، یہ صفات ہے نماز کی۔ اس نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں اجر کیا مل رہا ہے اس کا بھی دھیان ہو۔ اب یہ ساری باتیں، اب نماز بڑھیا بنانا، اور پھر ایک ہے نماز بڑھیا بنانے کی مشق کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے محلے میں محنت کرنا کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ 100% ہمارے محلے کے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں سیرت سنائی اللہ کا مہمان بننا، کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جو جتنی بار نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اتنی بار اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کریں گے۔ ایک مہمان ہوتا ہے بلایا ہوا اور ایک مہمان ہوتا ہے بن بلایا۔ بعض دفعہ ایک مہمان گھر آ جاتا ہے نا، اس کو ایسے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مہمان دروازہ کھٹکاتا ہے، دوست نکلتا ہے کہتا ہے میں آپ سے ملنے آ جاتا ہے۔ ایسے دوست کا ہم اکرام کتنا کرتے ہیں، جتنا گھر میں کچھ موجود ہے وہ کر لیتے ہیں، کھلا لیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، چائے پانی جو کچھ کھلا۔ اور جس کو دعوت دیتے ہیں نا آج شام کا کھانا ہمارے گھر کھانا ہے، اس کا کیا کرتے ہیں جی؟ خاص اہتمام کرتے ہیں نا۔ میں جو نماز کے لیے آتا ہے یہ بن بلایا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کا بلایا ہوا مہمان ہے۔ آسان کیا ہے جی؟ اللہ بلاتے ہیں نا، مردوں تو آواز لگاتا ہے، بلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا بلایا ہوا مہمان آتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کا خاص اکرام کریں گے، اعزاز فرمائیں گے اس کو۔ اب آج ہم کتنے مسلمان ہیں ہمارے محلوں کے اندر جن کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کیا کچھ لے سکتے ہیں اس نماز کے ذریعے سے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے مسلمانوں کو گھروں میں جا کر منت سماجت کر کے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو نمازی بنائیں گے۔ پاؤں پکڑنے پڑیں تو وہ پکڑیں گے، تھوڑی پکڑنی پڑی وہ پکڑیں گے، پھر یہ ایمان کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے آخرت کی باتیں کر کے لوگوں کو نمازی بنانا، 100% نمازی بنانے کی محنت ہے۔ اچھا پھر صرف ایک دانہ محلے کے اندر نمازی بنانا۔ اچھا کچھ ہم میں سے دفتر میں کام کرنے والے ساتھی ہیں تو ہم دفتروں میں ہمیں فضا بنائیں کہ کوئی بھی نمازی نہ ہو، اور بازاروں والے کیا کریں جی؟ بازاروں میں محنت کریں کوئی نمازی نہ ہو۔ جیسے آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اذان ہوتی تھی تو لوگ دکانوں کو چھوڑ کے مسجد آ جاتے تھے، ایسے آج کے زمانے میں کیا ہو جائے کہ اذان ہو تو لوگ دکانوں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے، یہ محنت کرنی پڑے 100% نمازی بنانے میں۔ تو بے نمازی کسی کو نہیں چھوڑ، ایک بے نمازی کی 940 کروڑ تک جاتے، اور جس گھر میں بے نمازی ہے اس کا کیا ہوگا؟ گھر میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، محلے میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، کسی رشتہ دار کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، کسی دفتر والے کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، کسی بازار والے کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ کون کون اس کی محنت کریں گے جی؟ سارے کریں گے، جہاں کریں گے۔ یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے محلے والوں پہ ترس کھانا، ترس کھانا۔ اور پھر میرے بھائی وہ اپنے جو ہے وہ ہماری زندگی عالمانہ ہو کہ 24 گھنٹے میں ہماری زندگی کیسے ہو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والی زندگی دین والی زندگی ہے، اور دین والی زندگی کیسے پتہ چلتا ہے کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان کو جاننا ہے نا جی۔
اسی میں سے باتیں کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ اب یہ باتیں اپنے علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی میں دین کو لائیں، اپنی زندگی میں دین کو لائیں۔ اچھا، خاص طور پہ عام طور یہ تو بات ہوتی ہے کہ نماز کے بارے میں ہم مسائل علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، اور کبھی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، روزے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن عمومی زندگی میں کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور 24 گھنٹے کی زندگی وہ بھی فضا بن جائے کہ ہمارے دین کے مطابق ہو جائے، یہ علماء کرام سے اپنا تعلق بنا کے ان سے ہم نے سیکھی۔ اب اس سیکھنے کے اوپر بھی اجر ہے۔ اب ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ جس کے جسم میں ایک بھی لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے، کتنے دنوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز کے لیے کپڑے پاک ہونا ضروری ہے اور جسم پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اسی طرح جسم کے اندر کا خون پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارا جسم حلال روزی سے بنے، اس کی پرورش ہو، اور حلال روزی کا کب پتہ چلے گا، کیسے ہوگا، ہم علماء کرام سے پوچھیں گے کہ اپنی تجارت، اپنی کمائیاں جو ہیں علماء کرام کے اوپر پیش کرنا۔ دفتر والے کیا کریں گے؟ مفتی صاحبان کے پاس جائیں کہ میرے دفتر کا یہ کام ہے، اس وقت سے اس وقت تک میری ذمہ داری ہے اور میری یہ ڈیوٹی ہے، میں یہ کام یوں کر رہا ہوں، 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک میری ڈیوٹی ہے، میں کبھی 9 بجے چلا جاتا ہوں، کبھی 8:30 چلا جاتا ہوں، کبھی کوئی اور کام کرتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی جو ہے 4 بجے یا 2 بجے آ جاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ مفتی صاحبان سے پوچھیں، کہیں اس سے ہماری کمائی پہ کوئی حرج تو نہیں آ رہا؟ یہ پوچھیں علماء کرام سے۔ اچھا، اسی طرح تاجر پوچھیں، ایک ہے نا، ایک بازار کا ماحول ہوتا ہے کہ تاجر، کپڑے کے تاجر یوں کر رہے ہیں، جوتے کے تاجر یوں کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے درزی کا کام کرنے والے یوں کر رہے ہیں، ریڑھی والے یوں کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اور سارے بھی اسی ماحول کے ساتھ ویسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے سب کر رہے ہیں، دیندار بھی ویسے کر رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحبان کے پاس جا کر پوچھنا کہ یہ بتائیں کہ میں اپنے کپڑے کا تاجر ہوں، یہ کر رہا ہوں، بتائیے ٹھیک کر رہا ہوں کہ کمی بیشی کیوں نہیں، میری کمائی پہ تو فرق نہیں پڑ رہا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے حضرات میں سے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بات ہے، ادھر اس پرائیویٹ اجتماع پہ بیان میں فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ ایک آدمی اپنی کمائی اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے، کوئی رشوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی سود کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی ملاوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اور پیسے کو کما لیتا ہے، آمدنی ہوتی ہے اور ریل فیل ہوتی ہے گھر میں، بچوں کے کپڑے بھی اچھے آ رہے ہیں، مکان بھی اچھا بن گیا، لیکن کمائی جو ہے وہ اونچ نیچ والی ہے۔ تو مان لیں کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ٹانگ ٹوٹتی ہے بچے کی تو یہ چونکہ پیسے خوب ہیں جیب میں، کیا سوچتا ہے بڑے اسپتال میں جا کے علاج کرانا ہے۔ اب بچے کا بڑے اسپتال جا کر علاج کراتا ہے اور بیٹے کی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کو شیطان اور پکا کرتا ہے۔ یہ جو کر رہا تھا نا ادھر ادھر کی کمائی، شیطان اور پکا کر دیکھ، اگر تو جو ہے یہ سارے کام نہ کرتا تو بچے کا علاج کہاں سے کرواتا؟ مولانا فرما رہے تھے شیطان یہ تو پٹی نہیں پڑھاتا نا، اگر یہ سب کچھ نہ کرتا تو ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی، سب کچھ نہ کرتا تو مصیبت ہی نہ آتی۔ پریشانیاں میں سیکھتے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے اپنی کمائیوں کو علماء کرام کے اوپر، مفتی صاحبان کے اوپر پیش کرنا ہے۔ میرے پاس ایسی جب کمائیاں حلال اور صاف ستھری ہوتی ہیں اولادیں بھی فرماندار ہوتی ہیں، ورنہ اولادوں کے اوپر اس کا اثر نظر آتا ہے علماء کرام۔ اور اس دین کے علم کو سیکھنے کے اوپر بھی اجر ہے، اجر ہے۔ جو دین کی بات کو، علم کو سیکھنے کا وہ راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور زمین و آسمان کی رہنے والی مخلوقات اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس بات، علم کو سیکھیے۔
زمین و آسمان کی مخلوقات، بلوں کی چمٹیاں، سمندر کی مچھلیاں تاکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بندہ دین کے لفظ کو سیکھنے کا چاہتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ہم علماء کرام سے سیکھیں. اور پھر میرے بھائی بزرگوں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ذاکرانہ ہو. ذاکرانہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ ہم 24 گھنٹے گزار رہے ہیں. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ گزار رہے ہیں. دھیان کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. میرے دل کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو کے مجھے حساب بھی دینا ہے. اس سے میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. یہ اللہ کا دھیان ہمیں مل جائے. جس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان مل جائے تو یہ انسان کیا گناہ کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اچھا ایسے کبھی پتہ ہے کیا آپ حضرات نے خود محسوس کیا ہوگا، کبھی کوئی بندہ جو ہے نا ایسا کوئی ذرا غلطی کرنے لگتا ہے، کوئی ملاوٹ کرنے لگتا ہے، ایسی کوئی چیز جو بندہ گناہ کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نہیں غلطی کر رہا ہے، اور چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ کرنے لگتا ہے، پاس سے تھوڑی سی آواز آتی ہے، یہ فوراً اپنی غلطی کو کیا کرتا ہے؟ جی چھپاتا ہے نا، کہ لگتا ہے کوئی بندہ آ گیا. اب اس کو یہ تو ہو گیا کہ بندے کے آنے پہ اس نے اپنی غلطی چھپا لی. اس رب کے دھیان کے ساتھ اگر کیے گا تو کیا ہوا؟ آج ایک انسان کا ڈر تو ہے، اس مالک کا نہیں. اس کا کتنا دھیان ہمیں کرنا ہے. ابھی اس مالک کا دھیان ہمیں کیسے ملے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی دھیان کو سیکھنے. اس کے لیے حضرات علماء کرام ہمیں یہ ترتیب بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم یکسوئی سے روزانہ وقت نکالیں. آج ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، دفتر کے لیے وقت ہے. آج ہم اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں. کہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے. رشتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور بندہ وقت مقرر کر رہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا اس کا انتظار فرماتے ہیں کہ اب یہ میرا بندہ مجھے یاد کرے. اور جتنا ہم اس مالک کو یاد کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ تعالیٰ کا بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، دھیان جما کے کرنا. حضرات ہمارے فرماتے ہیں تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تک اہتمام ضرور کریں. بھائی یہ 4 کلمے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمات قرآن پاک سے لیے گئے. قرآن پاک کے اندر یہ 4 کلمات موجود ہیں. تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ 4 کلمے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمے ہیں. کس کے محبوب ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمے. اور آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مفہوم ہے یہ 4 کلمے مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. تو گویا یہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ تو 4 باتیں آ گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ یہ اللہ کے محبوب کلمات اور آپ علیہ السلام کے محبوب کلمات ہمارے بھی اگر محبوب بن جائیں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں. یہ تو ایک اندازہ. اب اس کے اوپر اجر کیا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، ایک صدقہ دینے کا ثواب مل گیا. جنت میں ایک درخت لگ گیا اور پہاڑ کے برابر اجر لکھا گیا. اتنا ہی سبحان اللہ پہ، اتنا ہی الحمدللہ پہ، اتنا ہی لا الہ الا اللہ پہ، اتنا ہی اللہ اکبر. ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا تو کتنے؟ 100 دفعہ پڑھا تو 100 صدقے کا ثواب. تیسرا 4 دفعہ ہو گیا. ایک کلمہ تو 4 صدقوں کا ثواب، 4 پود پہاڑوں کے برابر اجر، 4 جنت میں درخت لگ گئے. اور 100 دفعہ پڑھے گیا تو 400 دفعہ. اور درود شریف پڑھ لیا، اللہ کی 10 رحمتیں مل گئی، نازل ہو گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئیں. آپ علیہ السلام جتنی ہم یہ دین ہم تک پہنچا ہے، آپ علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت فرما کر، مشقتیں برداشت فرما کر ہم تک دین پہنچایا ہے. آپ علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں،
اللہ کے محبوب، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میں بھی اور میرے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، اے میرے ایمان والوں تو بھی آپ علیہ السلام پہ درود شریف، یہ تو آپ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ اب دعوت کی بات کیسی مزیدار ہے۔ اب دیکھیے آپ سب حضرات جو یہ تو درود شریف پڑھا حضرات ہیں، اب سب کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ اور مجھے کیا مل گیا؟ جتنا کچھ آپ سب نے پڑھا اس کے برابر مجھے مل گیا۔ یہ ہے دعوت۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر ہم صرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھیں گے کہ جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، صدقہ ہمارا ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر پھر گئے قیامت تک جتنے یہ نیکیاں لوگ کریں گے سب اجر ان کو ملے گا۔ یہ ہے دعوت کا کام۔ آپ علیہ السلام امت کو کتنا دینا چاہیے گے، کتنا بڑا تحفہ دے گے دعوت کرتے ہیں۔ اس سے میرے بعد اس کو جو ہے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، بندہ اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے، گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، نیکیاں وہ یاد رہتی ہیں، میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، لیکن جو دن میں گناہ کیے، آنکھیں کتنی غلط استعمال کی، کان کتنے غلط استعمال کیے، زبان سے کتنی فالتو باتیں کی، اور کیا کچھ کیا، انسان یہ شام کو نہیں کہتا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیے۔ نیکیاں سب کو بتاتا ہے، گناہ بتاتا تو نہیں لیکن یاد بھی نہیں رکھتا۔ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی تھی، میں نے آنکھیں نافرمانی میں استعمال کی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ آپ نے مجھے زبان دی، میں نے آپ کی نافرمانی کی باتیں کی، یا اللہ مجھے آپ معاف کر۔ ایسے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا۔ میں جو سچی توبہ کر لیتا ہے ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی سچی توبہ روز کر اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف، یا اللہ میں معاف کروں، میں نے آپ کی بہت نافرمانیاں کی۔ اور پھر ہر موقع کی دعائیں آپ علیہ السلام کی، ان دعاؤں کو پڑھنا، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سب سے بڑا ذکر تو قرآن پاک کی تلاوت۔ ہم قرآن پاک کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں ہر حرف کے اوپر، اور ایک پارہ پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں ہوگی۔ اور روزانہ تو ایک پارہ تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ ہم ایمان والوں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کا تو جو کلام پاک ہدایت کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کے اوپر اجر ہے، اس کو سمجھنا، علماء کرام سے اس کو سیکھنا، یہ کتاب ہمیں کیا کہے تو قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا۔ اگر جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں اور فرشتے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں سارے مرد عورتیں بچے روزانہ تلاوت کریں تمہارا گھر شیطانوں سے خالی ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ اور فرشتے آ جائیں گے۔ جس گھر میں فرشتے آئیں گے وہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، محبتیں آئیں گی، اور جس گھر میں شیطان آئیں گے وہاں کیا ہوگا؟ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ اگر ہم گھروں کے اندر سے یہ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا حال ہے اس کا جی؟ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو کیا کریں؟ عام کریں۔ اور علماء کرام ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہم قرآن پاک جب شروع کریں اسلامی مہینہ کی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ، مہینہ ختم ہوا ہمارا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ ایسے کر کے سال میں 12 قرآن پاک ختم کریں، معمول بنائیں، اسی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور پھر میرے بھائی بزرگوں، ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور معاشرے کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہر ایک کا حق ہے ہمارے ذمہ، تو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے کرتے ہم زندگی گزاریں گے۔ جس چیز کا حق ہمارے ذمہ اس کو کیا کریں گے جی؟ حق ادا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ تم پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مال دولت ہو، جیسے عمومی یعنی ترتیب امت کا مفلس شخص کا مفہوم ہے کہ جو دنیا سے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے جائے گا۔ نیکیاں کتنی لے کے جائے گا؟ پہاڑوں برابر۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو پریشان اس نے کیا ہوگا، گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، اور جو ہے وہ کیا ہوگا تو قیامت والے دن مطالبہ کرنے والے، جس کو انہیں تکلیف پہنچائی ہوگی، مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے۔ تو جتنا اس کا حق ہوگا وہاں تو بدلہ تو اور کوئی ہے نہیں، اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جو مطالبہ لے کے آئے گا، اس کی نیکیاں اتنی نیکیاں اس کو، اور پہاڑوں میں سے۔ پھر دوسرا آئے گا مطالبے والا، اس کی یہ نیکیاں اس کو،
تیسرا آئے گا کرتے 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 اتنا حق لینے والے آ جائیں گے جن لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہوگا کہ اس کے پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا، بندے پھر بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا ہے، نیکیاں تو ہے نہیں، پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اب یہ پہاڑوں برابر دنیا سے نیکیاں لے جانے والا پہاڑوں برابر گناہ ساتھ لے کر جہنم میں ڈال دیجیے۔ میں یہ ہے میری امت کا مفلس، کہ ہم مفلس تو نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں کسی کو پریشان تو ہم نے نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں کہتے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ مجھے جو ہے وہ ہر ایک کو جس کا حق میرے ذمہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو، تو قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، کسی کا حق نہ ہو۔ اس لیے اپنے حقوق کو ادا کرتے کرتے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، اور پھر جو ہے وہ دفتر والے جہاں کام کرتے ہیں ان کے حقوق ہیں، جن بازاروں میں کام کرتے ہیں ان کے حقوق ہیں۔ جو علماء کرام سے پوچھنے کی بات ہے اس کا کیا کیا حق ہمارے ذمہ ہے، ان حقوق کو ہم۔ اور میرے بھائی دوستو، جب لوگ حقوق ادا کریں گے تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ حق کا ہے نا، جہاں یہ حق ہے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے مفتی اللہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج فیکٹری والے مالکوں اور مزدوروں کا کیا جھگڑا ہے؟ مالک کہتے ہیں کہ ہم ان مزدوروں سے کام زیادہ لیں اور تنخواہ ان کو کم دیں۔ یہ کس کا ذہن ہے؟ مالک کا۔ اور مزدور کا کیا ذہن ہے کہ میں کام تھوڑا کروں اور تنخواہ زیادہ لوں۔ یہ چل رہا ہے کام مسئلہ، جھگڑا اس بات پہ ہے۔ اگر مالک یہ سوچے کہ ان مزدوروں کی وجہ سے میری فیکٹری چل رہی ہے، میں ان سے کام تھوڑا لوں گا، تنخواہ ان کو زیادہ دوں گا، اور مزدوروں کا کیا ذہن بن جائے کہ ہم جو ہے ہم کام زیادہ کریں گے، اس فیکٹری کی برکت سے ہمارے بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے، ہم کام زیادہ کریں گے تنخواہ کم لیں گے۔ جھگڑا ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جی حق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا۔ اور جب لوگ حق دیں گے، ادا کریں گے، جھگڑے ختم ہوں گے، اور جب اکرام کریں گے تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اکرام کریں گے، اکرام کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر ادا کرنا۔ اگر ہم کسی سواری پہ رکشے ٹیکسی والے کو ہم نے لیا، 200 روپیہ اس کے ساتھ طے کیے، اور اترتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ 20 روپے 30 روپے فالتو دے دیے، بھائی چائے پی لینا، کیا خیال ہے؟ کتنا خوش ہوگا؟ اور آئندہ ہم راستے پہ کھڑے ہوں گے نا، ٹیکسی والا گزرے گا تو خود پاس آئے گا، بھائی جان آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ کہتے ہیں، محبت سے کھینچا ہوا آئے گا۔ اکرام ہم نے کیا، اس کا حق سے زیادہ ادا کیا، اکرام سے محبتیں بڑھیں گی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جذبہ کیا تھا؟ اثار والا، اپنی ضرورت ہے پھر بھی قربان کر کے دوسروں کا حق ادا کرنا۔ جیسے گھر میں مہمان آیا، بیوی کی کیا صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے مہمان ہیں تو گھر میں جو کچھ ہے وہ مہمان کو کھلانا ہے۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کی خاطر کچھ رکھا ہوا ہے، باقی ہمارے گھر میں اپنے کھانے کا بھی نہیں، اب خود ہی بھوک ہے بچوں کی۔ تو کیا کہا بیوی سے؟ بچوں کو بلا کے سلا دو اور پھر مہمان کو کھانا کھلائیں گے جو بچوں والا کھانا ہے، اور ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں گے، اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو تم بجھا لینا، پھونک مار کے ویسے بجھا دینا، اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، کھائیں گے نہیں، مہمان کو کھلائیں گے۔ اب مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، مہمان کا پیٹ بھر گیا، رات بھوکے گزاری، تو صبح آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ رات کا تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ یہ ساتھ کیسے جذبے بنیں گے کہ ہم نے لینا اللہ رب العزت سے ہے اور دینا کس کو ہے؟ مخلوق کو دینا ہے۔ جب یہ جذبے ہوں گے اللہ سے لینا ہے اور مخلوق کو دینا ہے، ہر ایک کا جذبہ یہ بن جائے تو جھگڑے ہوں گے جی ختم ہو جائے۔ اس معاشرے کو امت میں زندہ کرنا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر مدینہ منورہ کی بستی میں یہ معاشرہ تھا، ایسے لوگ تیار کرتے
آج بھی ایسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارا ایسا معاشرہ زندہ ہو جائے، وجود میں آ جائے معاشرہ۔ اب پہلے ایمان بنے گا، عبادات زندہ ہوں گی، پھر اخلاق ٹھیک ہوں گے، معاملات ٹھیک ہوں گے، پھر ساری کی ساری زندگی ہماری ٹھیک ہوتی جائے گی۔ اور پھر میرے بھائی دوستوں بزرگوں، عمل جو ہم کریں گے، نیکی کریں گے، کس کے لیے کریں گے جی؟ اللہ کے لیے، کیونکہ بدلہ اللہ پاک سے لینا ہے، لوگوں نے بدلہ دینا نہیں ہے۔ قیامت والے دن تو انسان 5 قریبی رشتے قرآن پاک میں گنوائے ہیں کہ اس دن انسان اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے اور بیوی سے، سب سے قریبی رشتے 5 ہیں نا، بندہ ان 5 رشتوں کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے اکثر۔ یہ 5 رشتے ہیں گنوائے ہیں کہ ان سے انسان بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے۔ اس دن ماں بھی باپ بھی بھاگیں گے تو اس دن ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ کون دے گا؟ اس لیے ہم نیکیاں لوگوں کے لیے کیوں کریں؟ اس کے لیے کریں جس نے بدلہ دینا ہے۔ بدلہ کس نے دینا ہے؟ اور ان جیسا بدلہ دینے والا کوئی ہے نہیں۔ پتہ ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں جیسے بچڑے کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ سے پرورش فرمائے گا، قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر اس کھجور کے دانے کا اجر اڑا کے دیں گے۔ اتنا کوئی دے سکتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، تو آخرت میں تو ویسے ہی لوگ بھاگیں گے۔ کیوں نہ اپنی نیتوں کو خالص کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ ہماری یہ نیکی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، چلا اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ہماری ہمیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے۔ بدلہ کس سے چاہیے جی؟ اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولتے رہیں صحیح پر، اتنی نیتوں کو صحیح کرنے کی مشق کریں کہ کرتے کرتے ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ویسے عام وہ جملہ استعمال کرتے ہوتے ہیں ہمارے دوست کہ سونے کا ایک تولہ لوہے کے من پہ بھاری۔ سونے کے ایک تولے کی جتنی قیمت ہے نا، لوہا من بھی ہو تو وہ سونے کی قیمت آتا ہے۔ میں اخلاص والا عمل سونے کی طرح ہے، عملوں کو اخلاص والا بناؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، مفہوم ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے، اپنے لیے توشہ زیادہ اکٹھا کر دو، نیکیاں زیادہ اکٹھی کر لو، سفر بہت لمبا ہے۔ جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی انسان تیاری کرتا ہے۔ آخرت کا سفر ایسا ہے جسے واپسی ہے ہی نہیں۔ اس سفر کے لیے پرکھنے والا مالک اور خالق ہے، اس اپنی نیتوں کو صحیح خالص کرو۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ صفات ہیں جن کو ہم اپنے اندر بھی لانا چاہتے ہیں، امت کے اندر بھی لانا چاہتے ہیں، امت کے اندر بھی لانا چاہتے ہیں۔ جتنے انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صفات کے ساتھ لگتی ہے، جتنی صفات والے لوگ ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قیمت لگ جائے گی، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قیمت لگے گی اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے دلوں میں محبوبیت اور مقبولیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک بڑی صفت، شروع میں نے بات عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام بجائے کائنات ہیں، کائنات میں سب سے بڑا درجہ ہے اللہ رب کے بعد تو کس کا ہے جی؟ آپ علیہ السلام۔ بعد بزرگ تو ہی، بعد خدا بزرگ تو ہی کسا سر باجے اللہ تعالیٰ کے بعد رتبہ شانت کس کی؟ آپ علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کام دے کر بھیجا، وہ کام بھی کائنات کا سب سے اونچا کام ہے، اور وہ کیا؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ رب کی محبت پیدا کرنا، نیکیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، دلوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، مرنے کے لیے تیار کرنا، اس کی تیاری کرنے کے لیے تیار۔ نبیوں کا کام آپ علیہ السلام کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، نبی کوئی نہیں آئیں گے، انسانیت قیامت تک آئے گی، تو قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ کیا انتظام فرمایا؟ کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت نے وہ کام دیا جو آپ علیہ السلام کو کام دیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ محنت سب سے اونچی محنت، یہ کام سب سے اونچا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین امت کے سب سے سمجھدار حضرات، سب سے سمجھدار، کہ ان اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو آپ علیہ السلام کی مبارک صحبت کے لیے چنا، وہ چنے ہوئے حضرات۔
उनको आप अलैहिस्सलाम ने शुरू दिन से इस बात के लिए तैयार फरमाया कि चूँकि आप अलैहिस्सलाम खातम नबीयीन हैं तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शुरू दिन से उन्होंने अपना शरीक और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस मेहनत के लिए कुर्बानियाँ की, जान की कुर्बानी की, माल की कुर्बानी की, औकात की कुर्बानी की, जिस तरह की कुर्बानी करनी पड़ी उन्होंने की कि दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, लोग अल्लाह रज़्क़ को पहचान लें, लोगों की आखिरत बन जाए। खैर खाई का जज्बा, अल्लाह ताला अपनी खैर खाई का जज्बा इतना महबूब है। आप हज़रात ने बात सुनी है ना कि चिमटी जो थी सूरह नमल ने बात की, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक चिमटी ने गश्त किया बाकी चिमटियों के दरमियान, और क्या पैगाम दिया उनको कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम अपने सुराखों में चली जाओ कि उनके पाँव के नीचे तुम रौंदी ना जाओ। इस चिमटी ने क्या किया, अपनी कौम की खैर खाई चल। अल्लाह ताला को इस चिमटी का अमल इतना पसंद आया कि इसका तज़किरा कुरान पाक में करा, इसने अपनी कौम की खैर खाई चल। अच्छा, फिर जो सूरह यासीन है उसके अंदर वाक़या है हबीब नज्जार का, बड़ा ही होता है लकड़ी का काम करने वाला, उनका वाक़या है। एक बस्ती वालों की तरफ इन मफ़हूम का अर्ज़ करता हूँ, मैं काम भी तशरीफ़ रखते हैं कि एक बस्ती वाले जो बस्ती वालों की तरफ कुछ लोग आए अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए, बस्ती वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इस बस्ती के किनारे से ये हबीब नज्जार ये दौड़े हुए आए, इनकी दौड़ने को भी अल्लाह ताला ने बयान करवाया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्अ। बस्ती के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, और उनको क्या कहा बस्ती वालों को कि जो लोग आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं ये आपसे चाहते कुछ नहीं है, हिदायत याफ्ता लोग हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, इनकी बात सुन लो। तो बस्ती वालों ने हबीब नज्जार को शहीद कर दिया इस बात के ऊपर। जब शहीद किया अल्लाह ताला ने फिर क्या एजाज़ बख्शा, ये हबीब नज्जार जो थे इनको जन्नत में भी दाखिल कर दिया। और वो क्या फरमाते हैं, काश मेरे कौम को पता चल जाता अल्लाह ताला ने मुझे मेरा कितना एजाज़ और इकराम किया, मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। किस बात के ऊपर, इनकी बात सुन, इतनी नुसरत की अपनी कौम की खैर खाई चाहिए। अल्लाह ताला ने उस शख्स का तज़किरा कुरान पाक के दिल में कर दिया, सूरह यासीन के अंदर ये खैर खाई चाहिए। जब दुआ पढ़ते हैं उलमा इकराम बताते हैं हमें अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जो 25 या 27 दफ़ा इस दुआ को पढ़े तो उलमा इकराम इसके हम फज़ाइल सुनाते हैं। जो इस 25-27 दफ़ा इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह भी बख्शते हैं, और जो इसका एहतमाम करता है अल्लाह इसको मुस्तजाब दुआत बनाते हैं, इसकी दुआएं कबूल करते हैं। कि जिस दिन ये दुआ पढ़ता है उस दिन जितने मोमिन मर्द औरतें उनके बकदर नेकियां इसके बारनामे में लिखी जाती हैं। और मैं क्या फरमाते हैं कि अमल इतना आसान कर दिया, अजर इतना बड़ा किया कि इसने अल्लाह ताला से सारे मुसलमानों के बारे में खैर खाई चाहिए, मग़फ़िरत चाहिए। ये खैर खाई चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सबसे ज़्यादा खैर खा, माँ से जितने बच्चों के ऊपर खैर खा है, नबी और आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के ऊपर अपनी माओं से भी ज़्यादा जैसा शफीक। ये शफ़क़त वाला काम अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, उम्मत के ऊपर शफ़क़त खाने की ज़रूरत है, उम्मत तक अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाया जाए और उम्मत को जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारी मुबारक मेहनत के लिए तैयार किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम हमारा काम है। इस काम की निस्बत से अपनी जान को लेकर, माल को लेकर, औकात को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना, जैसे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन दुनिया के अंदर फिरे। फिर उस वक़्त जो मारूफ दुनिया थी वहाँ तक पहुँची, चीन तक सहाबा पहुँचे, और मराकश उक़बा इब्न नाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु वो समुंदर के आखिरी किनारे तक पहुँचे और घोड़े के पाँव समुंदर के अंदर डाले, कहा कि अल्लाह का हमें पता होता कि इस आयत में लोग आबाद हैं, हम तेरा पैगाम पहुँचाने के लिए वहाँ भी पहुँचे। उन्हें कब्र वहाँ पर अलजायर के अंदर है, उक़बा इब्न नाफ़िर, मिस्र के अंदर, उर्दन के अंदर, लीबिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर साथ उन हज़रात ने कुर्बानियाँ की। आज हम यहाँ दीन पे चल रहे, मेरे बात को अगर हम ये कुर्बानियाँ करेंगे तो जितना क़यामत तक दीन होगा इंशाअल्लाह उसके अंदर हमारा क्या होगा जी, दुनिया में वो मालदार है जिसके पास माल ज़्यादा है, आखिरत में वो मालदार है जिस पर नेकियाँ ज़्यादा हैं। माल कमाने से मिलता है, ये सच्ची सही बात नहीं है। बाकायदा कमाए माल मिलता नहीं मिलता। वालिद साहब फैक्ट्री के मालिक होते हैं, बहुत हो जाते हैं, 10 साल का बेटा फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। बेटे ने कौन सी मेहनत की,
مال بغیر محنت کے مل جاتا ہے، نیکیاں اپنی محنت سے، کمائی اپنی محنت سے کرنی۔ اس کے لیے اس کے اپنے آپ کو تیار کرنا اور امت کے اندر پھرنا۔ امت پیاسی ہے، دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، جن کو نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، جنت ہے، دوزخ، لوگوں کو پتہ ہے ان تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ کس کے ذمہ ہے جی؟ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دکان والے ہیں، وقت نہیں ملتا، ہم تو دفتر میں ہیں، وقت نہیں ملتا، ہم میرے بچوں والے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ذمہ ہمارے ہے تو کون کرے گا جی؟ پوچھ کس سے ہوگی؟ جس کے ذمہ لگایا۔ تو ذمہ کس نے لگایا ہمارا یہ کام جی؟ اللہ رب العزت ذمہ لگایا ہے۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دیں یہ میرا کام، راستہ میرے کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میرا بھی راستہ میرے ماننے والوں کا راستہ کس نے تشکیل کی؟ اللہ رب العزت۔ آپ علیہ السلام نے تشکیل کی ہماری حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ رضی اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اب شاہدین جو ہیں جن تک دین پہنچا ان کے ذمہ کیا ہے؟ غائبین تک اللہ کا پیغام پہنچانا ان کی کیا ہے جی؟ ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری تشکیل کے ذمہ لگایا، آپ علیہ السلام ہمارے ذمہ لگایا، اس کام کو تو ہمیں پھر سر کی بل چل کے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل۔ لیکن آج تک نہیں کیا ہم نے، کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا اعزاز بخشا تھا، ہم نے اس اعزاز کی قدر نہیں کی، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور آئندہ یا اللہ اس کام کو ہم پہلے درجے میں رکھ کر کریں گے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ پہلے درجے میں رکھ کر کریں گے۔ اب میرے بھائی آپ حضرات نے بات کو تو محبت سے سنا، لیکن یہ بھی ہماری گزارش ہے جس طرح آپ نے محبت سے سنا، اسی محبت کے ساتھ اخیر تک اگر آپ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ اس کے اخیر میں جو اعلان ہوگا وہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور نیکیوں سے بدل دیے، ہم سب اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ سارے ساتھ تشریف رکھیں گے نا جی؟ ابھی آپ جم کے بیٹھیں، انشاءاللہ تشکیل تھوڑے چند منٹ لگیں گے، تشکیل ہوگی انشاءاللہ، جتنے یہاں تشکیلیں وجود میں آئیں گے سب کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ تو فرمائیں انشاءاللہ پہلا تقاضا ہے کہ جن بھائیوں کے